الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.37 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 37 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیات 51, 52 and 53۔ یہ پارٹ بی ہے اور پارٹ اے میں ہم ان آیات کا ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو اور انگلش میں پریزنٹ کر چکے ہیں، اور اس پارٹ میں ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک بار ہم ریوائز کر لیتے ہیں ان آیاتوں کو اور ان کا ترجمہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ فترى الذین فی قلوبهم مرض یصارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیات کا ایک بار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، ان میں دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر نہ آ جائے گردش زمانہ۔ پس قریب ہے اللہ کے لائے فتح یا اپنے پاس ہے کوئی حکم، تو رہ جائیں گے اس پر جو چھپاتے تھے اپنے نفس میں نادم ہو کر۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی جد و جہد سے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ اکارت گئے ان کے اعمال، پس وہ خسارہ پانے والوں میں رہ گئے۔ ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست۔ اللہ تعالیٰ کیوں مومن بندوں کو یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے سابقہ آیات پر ایک بار پھر غور کر لیں، یعنی پچھلی آیت کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں، یہاں مقصد کلیئر ہو جائے گا۔ پھر بھی ہم مختصراً سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ کنٹینیوٹی کو سمجھ پائیں۔ اہل کتاب کی اکثریت کا یہ رویہ رہا ہے کہ نہ خود اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا حق ادا کیے، اور نہ ہی وہ یہ برداشت کیے کہ کوئی اور قوم اللہ کے رسول اور اس کی کتابوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ فرمان الہی ہے اس سلسلے میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ ان کی خواہشات پر نہ چلیں اور ان سے بچتے رہیں کہ تمہیں بہکا نہ دیں بعض احکامات سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یعنی اہل کتاب صرف غیر مسلموں کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے بدظن کرنے کا کام کرتے ہیں، انہیں دین سے دور کر کے اپنی طرح دنیا پرست بنانا چاہتے ہیں تاکہ اجالا اور اندھیرا ایک ہو جائے، کوئی ان سے افضل نہ رہے، کوئی متقی نہ رہے، اور نہ کسی کے سامنے ان کے اعمال کی سیاہی رہے۔ اسی طرح کفار سے بھی دوستی سے اللہ نے مومن بندوں کو منع کیا ہے تاکہ وہ مومنین کو پھر سے کفر میں مبتلا نہ کر دیں۔ ان کی شب و روز کی صحبت سے منع کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ حکم اللہ نے سورہ نساء آیت 144 میں دیا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ معاملات کرنے، کاروبار کرنے اور ان سے حسن سلوک سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایسے کافر اور اہل کتاب جو فساد نہیں چاہتے ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے کا حکم ہے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی اور انصاف کا حکم ہے۔ یعنی کفار اور اہل کتاب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، جو امن سے رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم کو امن سے خیر خواہی سے رہنے کا حکم ہے، لیکن جو لوگ فسادی ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اسلام دشمن ہے، ان سے فاصلہ رکھنے کا حکم ہے۔
فاصلہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کاروبار وغیرہ کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی صحبت میں دن و رات رہنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو دین سے بدظن نہ کریں۔ بعضهم اولیاء بعض، یعنی جو فسادی اہل کتاب ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی ان میں بعض کے خیر خواہ ہیں، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، دونوں قومیں مسلمانوں کے حق میں ایک جیسا مقصد رکھتے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ جو فسادی ذہن رکھتے ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، ان کی تھنکنگ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ انہیں دین اسلام سے بدظن کر دیں، یعنی مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کر دیں، انہیں جہالت کے راستے پر ڈال دیں، ان میں خدا سے بے خوفی پیدا کر دیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے معاملات میں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وارننگ دے دی کہ اگر کوئی اسلام دشمن اہل کتاب سے دوستی رکھتا ہے تو انہی میں شمار ہوگا، یعنی وہ بھی اسلام دشمن کافری شمار ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی کوئی بھی مسلمان بندہ اسلام دشمن عناصر سے دوستی رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انہی میں شمار کریں گے۔ دراصل مسلمانوں کی صف میں ایسے منافقین بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھتے تھے تاکہ حسب ضرورت ان سے بھی مستفید ہوتے رہیں، یعنی ان سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کل کے دن وہ غالب ہو گئے، یعنی اہل کتاب اور کفار غالب ہو گئے، تو پھر ان سے کہہ سکیں کہ وہ ان کے خیر خواہ ہمیشہ سے تھے، اور مسلمانوں کی خبریں اسی مقصد سے انہیں پہنچایا کرتے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالمین میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ حق کو پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے نفاق کا راستہ اپنایا اور دین اسلام کو کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ایسے لوگوں سے ہدایت چھین لی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو، یعنی جو بظاہر مسلمانوں کی صف میں رہتے ہیں لیکن اسلام دشمن عناصر سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ ان کی ہدایت بھی چھین لی جاتی ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ان میں دوڑتے ہیں، یعنی ایسے کلمہ گو جو دین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اہل کتاب اور کفار سے دوستی رکھتے ہیں، وہ دراصل اپنے دلوں میں نفاق کا مرض رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی نظر میں منافق ہیں، ڈویل پرسنالٹی رکھتے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے مسلمان ہونے کا لبادہ پہن رکھا ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمان دکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے مال غنیمت وغیرہ حاصل کر سکیں اور ان سے کاروباری معاملات و مفادات حاصل کرتے رہیں۔ دوسری طرف خاموشی سے تنہائی میں تو کبھی کھلے عام وہ کفار اور اہل کتاب سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ ان سے بھی دنیاوی مفادات حاصل کر سکیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی راز کی باتیں ان تک پہنچایا بھی کرتے تھے تاکہ اسلام کو کمزور کرتے رہیں اور پھر غیر مسلم غلبہ پا لیں تو کھل کر ان سے اپنی خیر خواہی کا اظہار کر سکیں، اور جب کبھی مسلمان ان سے ان کی دوہری چال پر سوال کرتے تو کہنے لگتے کہ انہیں گردش زمانہ کا خوف ہے کہ اگر آنے والے وقت کفار غلبہ پا لیں تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ اس طرح کفار سے بھی دوستی رکھنے کا جواز پیدا کرتے تھے۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر نہ آ جائے گردش زمانہ، جبکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ دے دیں یا کوئی دوسرے طریقے سے ان پر اپنا فضل و کرم کر دے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، بس قریب ہے اللہ کے لائے فتح یا اپنے پاس سے کوئی حکم، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ لاکھ اسلام دشمن عناصر اسلام سے دشمنی رکھے لیکن وہ پھر بھی اسلام کو غلبہ دے سکتا ہے یا مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر کھلی فتح اور مبین غلبہ دے دے تو پھر یہ منافق کیا کریں گے؟ ان کا نفاق بھی کھل کر سامنے آ جائے گا اور وہ پھر کدھر کے بھی نہ رہیں گے، نہ وہاں ان کی عزت ہوگی، یعنی کفار اور اہل کتاب میں بھی ان کی عزت نہیں ہوگی چونکہ وہ ہار چکے ہوں گے، اور نہ یہاں یعنی مسلمانوں میں بھی وہ عزت کھو چکے ہوں گے، وہ بے وقت درماندہ اور پشیماں ہو کر رہ جائیں گے، یعنی ان کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی، نہ اس جماعت میں نہ اس جماعت میں، سوائے پشیمان ہونے کے، پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس وہ رہ جائیں گے اس پر جو چھپاتے تھے اپنے نفس میں نادم ہو کر۔ اب جب کہ ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا
سر عام کھل جائے گا تو سیدھے سادے مسلمان حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو بار بار پوری شدت سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا وہ مسلمان ہیں. یعنی منافقین کا نفاق سر عام کھل جائے گا تو سیدھے سادے مسلمان حیرت زدہ ہو جائیں گے اس بات پر کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، یقین دلاتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی جدوجہد سے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. یہ تو مسلمانوں کی حیرت و استعجاب ہے، یعنی ان کی سرپرائز ہے، ان کو شوق ہوتا ہے، they are amazed ان پر منافقین کے نفاق کے ظاہر ہونے پر. یعنی جو ہیپوکریٹس ہیں ان کی ہیپوکریسی جب ایکسپوز ہو جاتی ہے تو سیدھے سادے مسلمان بہت زیادہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے یہاں ان کا یعنی منافقین کا کیا اور ان کے اعمال کا مقام و درجہ کیا ہے، چونکہ منافقین ہر نیک کام صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں. مثلا نمازیوں کی صف میں موجود تاکہ انہیں بھی مسلمان سمجھا جائے، دکھاوے کے روزے، دکھاوے کا حج اور عمرہ، ہر وہ کام جس میں جان و مال نہ خرچ ہو، کاہلی سے ہی صحیح شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کے قانون کے مطابق دکھاوے کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں اور بغیر ایمان کے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اسی لیے فرمان الہی ہے حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اکارت گئے ان کے اعمال پس وہ خسارہ پانے والوں میں رہ گئے. یعنی منافقین کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کی کوئی نیکی بھی ویلیو نہیں رکھے گی. اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے. اسلام دشمن یہود و نصارہ سے دوستی کو منع کیا گیا ہے. یعنی ایسے یہود و نصارہ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے دوستی رکھنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے. جو ان سے دوستی رکھے گا انہی میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں سے ہدایت چھین لیتا ہے. اسلام دشمن اہل کتاب اور کفار سے دوستی کرنا نفاق کی علامت ہے، یعنی ہیپوکریسی کی علامت ہے. وہ یعنی منافقین صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں اور دین اسلام کو کمزور کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. اس مقصد سے مسلمانوں کی مقبری کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کو طاقت پہنچانے کا کام کرتے ہیں، جبکہ بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.